رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس آیت کے مطابق صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ صدقۃ الفطر کے فضائل اور احکام کے حوالے سے ہے. یہ 34 روزہ جو ترتیب یہاں مسجد میں چل رہی ہے، جس میں مختلف قسم کے موضوعات اور مختلف قسم کے علماء کی زبانی وہ مسائل آپ کے سامنے بیان ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا قیمتی جو ہے موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو انہی موضوعات میں ایک موضوع صدقۃ الفطر کا موضوع ہے. صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اور پشتوں میں اس کو سرسایہ بھی کہتے ہیں. اس حوالے سے چند ضروری باتیں ہم اور ضروری مسائل ہم یاد رکھ لیں. سب سے پہلی بات یہ، صدقۃ الفطر جو مسلمان کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں شریعت کی طرف سے مسلمان کے اوپر واجب ہے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقۃ الفطر جو تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے، اس کے بنیادی طور پر 2 مقصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان جو روزے رکھتا ہے تو لازمی بات ہے روزے کی حالت میں کبھی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. تو آخر میں جب ہم صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، سرسایہ دیتے ہیں، تو روزوں کی کمی کوتاہی اس کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے. اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے فقراء اور مساکین کی مدد اور ان کی تعاون کرنا، کہ جب ہم یہ فطرانہ دیتے ہیں کسی غریب کو یا ایسے بندے کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، تو ہمارے فطرانہ دینے کے ذریعے سے وہ غریب اپنے ان پیسوں کے ذریعے اپنے لیے عید کا انتظام بھی کر سکتا ہے، نئے کپڑے بھی خرید سکتا ہے، باقی معاملات بھی کر سکتا ہے. تو یہ ان کا ایک قسم کا تعاون ہوتا ہے. اس میں یہ بنیادی طور پر 2 مقاصد ہیں فطرانے کے. دوسرا مسئلہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہی آتا ہے. ویسے تو شریعت نے اس کے لیے احکامات ذکر فرمائے ہیں، جس طرح زکوٰۃ کے لیے احکامات ہیں کہ زکوٰۃ کس مسلمان کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک نصاب ہے. فطرانے کے حوالے سے بھی اس قسم کے مسائل موجود ہے، شریعت نے بیان فرمائے ہیں. لیکن ہمیں فطرانے کے حوالے سے ان باتوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ آیا میں صاحب نصاب ہوں تو میں فطرانہ دوں گا، اگر میں غریب ہوں تو فطرانہ نہیں دوں گا. یہ ایک قسم کی
वसवसों और शैतानी वसाविस की बात भी होती है कि शैतान इंसान के लिए किस्म के बहाने बनाता है कि आप किसी तरीके से इस नेक अमल से पीछे रह जाओ और ये नेक अमल न करो। फितराने की इस साल की जो तरतीब बिनोरी टाउन की तरफ से जारी हुई है कि हमने फितराना कितना देना है, हदीस के अंदर 4 चीज़ों का ज़िक्र आया है। 4 चीज़ों में से किसी भी चीज़ के ज़रिए या उसकी कीमत के ज़रिए हम अपना ये फितराना अदा कर सकते हैं। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है? नंबर 1 गंदम है, नंबर 2 जौ है, नंबर 3 खजूर और नंबर 4 किशमिश। चारों की मिक़दार भी बयान की गई है। वो मिक़दार कितनी है? गंदम की जो मिक़दार है वो 2.25 किलो। उलमा फरमाते हैं कि एहतियातन 2 किलो के गंदम के हिसाब से फितराना अदा करना चाहिए। और अगर कोई मुसलमान जौ, खजूर या किशमिश के ज़रिए फितराना अदा करना चाहता है, उसमें जो मिक़दार बयान की गई है वो 3.5 किलो। 3.5 किलो जौ, 3.5 किलो खजूर और 3.5 किलो किशमिश, ये चीज़ें भी फितराने के तौर पर दे सकते हैं। और इसकी जो कीमत बनती है मार्केट में, वो कीमत भी हम किसी गरीब मिस्कीन को दे सकते हैं। अब इन 4 चीज़ों की कीमत इस साल के लिहाज से कितनी बनती है? बिनोरी टाउन की तरफ से जो जारी हुआ है वो ये है कि गंदम के लिहाज से अगर कोई फितराना अदा करना चाहता है तो उसकी कम अज़ कम कीमत बनती है 280 रुपये। एहतियातन 300 रुपये फ़ी बंदे का फितराना बनता है, जो कम से कम फितराना है। और अगर कोई बंदा इससे बढ़कर जौ के हिसाब से फितराना अदा करना चाहता है, 3.5 किलो जौ की कीमत बनती है तकरीबन 1050 रुपये। खजूर के हिसाब से अगर कोई फितराना अदा करना चाहता है, 3.5 किलो खजूर के लिहाज से उसकी कीमत तकरीबन 1800 या 1850 रुपये बनती है। और अगर कोई बंदा किशमिश के हिसाब से 3.5 किलो किशमिश के हिसाब से फितराना देना चाहता है तो वो उसकी कीमत बनती है 4200 रुपये। ये जो कीमतों का फ़र्क है ये हमारे आसानी के लिए रखा गया है। हर मुसलमान का अपना बैंक बैलेंस होता है, अपना माली मामलात होते हैं, घर के मामलात होते हैं। हर बंदा ख़ुद जानता है कि मैं कितना मालदार हूँ, कितना मक़रूज़ हूँ, कितना फितराना दे सकता हूँ, कितना नहीं दे सकता हूँ। तो बंदा अपने माली हालत को देखे और फिर फ़ैसला करे कि मेरे लिए 300 रुपये के हिसाब से फितराना देना आसान है या 1000 रुपये के हिसाब से फितराना देना आसान है। तो हर बंदा अपने माली हालात को सामने रखते हुए फिर इन 4 चीज़ों में से किसी भी चीज़ के ज़रिए अपना फितराना दे सकता है। ये तो 4 चीज़ों की बात आ गई और उनकी कीमतों के हवाले से बात आ गई। तो अगर इन कीमतों को अगर हम सामने रख लें, कम अज़ कम 300 के हिसाब से अगर हम फितराना अदा करना चाहते हैं, ये साल में फितराना एक ही दफ़ा वाजिब होता है मुसलमान के ऊपर। साल में एक ही दफ़ा 300 रुपये अदा करना मुसलमान के ऊपर वाजिब होता है। तो साल के 300 रुपये अगर हम फ़ी महीना लगा दें तो फ़ी महीना 25 रुपये बनता है। शरीयत हमसे फ़ी महीना 25 रुपये का मुतालबा कर रही है कि हम वो 25 रुपये महीने के हिसाब से किसी गरीब को दिया करें, जो साल के तकरीबन 300 रुपये बनते हैं। तो जब ये कीमतें हमारे सामने आती है तो फिर उसके बाद हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अगर साहिब निसाब हूँ तो फिर ये 300 रुपये दूँगा, साहिब निसाब नहीं हूँ तो नहीं दूँगा। ये जो है कमज़ोर बातें होती हैं। हमें तो रमज़ान के महीने में बढ़ चढ़ कर इबादत में और नेकियों के मामलात में एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए कि मैं किसी तरीके से अपने मुसलमान भाई से नेकियों में आगे बढ़ जाऊं, इबादत में आगे बढ़ जाऊं। तो उन्हीं इबादत में और नेकियों में एक नेकी ये फितराने की नेकी भी है। लिहाजा हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कुछ भी न हो तो कम अज़ कम 300 रुपये के हिसाब से फितराना ज़रूर अदा करे। अब ये फितराना जब कोई मुसलमान अदा करता है
تو مسلمان کے گھر میں بیوی بھی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے، والدین بھی ہوتے ہیں، تو کیا مسلمان کے اوپر سب کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا واجب ہے یا صرف اپنی طرف سے فطرانہ ادا کرنا واجب ہے؟ تو شریعت نے اس حوالے سے مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان پر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے فطرانہ واجب ہوتا ہے، یعنی وہ اولاد جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کی طرف سے والد فطرانہ ادا کرے گا، یہ والد کے اوپر واجب ہے۔ تو ہر بندہ پھر خود اپنے گھروں کے اندر دیکھے، اگر کسی کا ایک بیٹا ہے تو وہ اپنا اور اپنے اس ایک بیٹے کا فطرانہ یعنی 600 روپے فطرانہ ادا کرے گا، 2 بیٹے ہیں اسی حساب سے 900 روپے بنیں گے۔ ہر بندہ اپنی فیملی کے افراد کو جانتا ہے۔ باقی فیملی کے اندر جو انسان کی، مسلمان کی بیوی ہوتی ہے، بالغ اولاد ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں، شریعت کی طرف سے مسلمان کے اوپر اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بالغ اولاد کی طرف سے یا والدین کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، صرف نابالغ اولاد کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا ہے، گھر کا سربراہ ہے، گھر کا بڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سب کی طرف سے فطرانہ ادا کروں، بیوی کی طرف سے بھی ادا کروں، بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کروں، گھر میں والدین ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کروں، تو ادا کرنا منع نہیں ہے، سب کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ اگر کسی نے بیوی کی طرف سے ادا کر دیا تب بھی ادا ہو جائے گا، بالغ اولاد کی طرف سے فطرانہ دے دیا تب بھی ادا ہو جائے گا، والدین کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تب بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں پھر تھوڑی سا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کی طرف سے اگر کوئی فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کم از کم بیوی کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے فطرانہ دے رہا ہے تو بالغ اولاد کو باخبر رکھنا ضروری ہے، والدین کی طرف سے دے رہا ہے تو والدین کو بتانا ضروری ہے کہ میں نے آپ کی طرف سے آپ کا جو فطرانہ بن رہا تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، تاکہ ان کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ ہماری طرف سے فطرانہ ادا ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ فطرانہ کس کی طرف سے واجب ہے اور کس کی طرف سے واجب نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ فطرانہ کس کو دینا چاہیے۔ اگر کسی کا ارادہ ہے کہ میں فطرانہ دے رہا ہوں اور اس نے اپنا حساب کتاب کر لیا، گھر کے افراد سارے معاملات اس کے سامنے آ گئی، ایک قیمت اس نے متعین کر لی کہ میرے گھر کے ٹوٹل افراد کی طرف سے فطرانہ اتنا بنتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ میں یہ فطرانہ کسی کو دے دوں، تو کس کو دے سکتا ہے اور کس کو نہیں دے سکتا؟ تو اس کے لیے بنیادی طور تو بات یہ ہے کہ فطرانہ ہم اس مسلمان کو دے سکتے ہیں جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے وہ فطرانے کا مستحق بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا جس بندے کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو فطرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن دوسری بات حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ یا فطرانے اور صدقات کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اوپر نظر ڈالا کرے، اپنے خاندان کے اوپر نظر ڈالا کرے کہ میرے خاندان کے اندر ایسا کوئی بندہ موجود ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، فطرانے کا مستحق ہے، تو سب سے پہلا نمبر خاندان کا ہونا چاہیے، فیملی کا ہونا چاہیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم اپنے خاندان یا اپنے قریبی کسی رشتہ دار کو فطرانے کے پیسے دیں گے یا زکوٰۃ کے پیسے دیں گے، ہمیں اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ ڈبل ثواب کیوں ملے گا؟ ایک ثواب اس فطرانے کا ملے گا جو ہم نے اس کو دیا ہے، دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ملے گا کہ ہم نے اس رشتہ دار کے ساتھ، اس خاندان کے فرد کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے، جس اچھائی کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنے فیملی کے افراد ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، خاندان کے افراد کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے، قطع تعلقی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ فطرانہ جب ہم نے اس کو دے دیا، گویا کہ ایک قسم کی صلہ رحمی بھی ہم نے کر لی، اس وجہ سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات، ہم خاندان کے اندر یہ بھی یاد رکھا کرے کہ خاندان کے اندر یا قریبی رشتہ داروں کے اندر
3 قسم کے رشتے ایسے ہیں جن کو نہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ فطرانہ دے سکتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے رشتے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 والدین کا رشتہ ہے۔ ایک بیٹا اپنے والدین کو نہ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہے نہ فطرانے کے پیسے دے سکتا ہے۔ دوسرا رشتہ اولاد کا ہے، والدین اپنی اولاد کو نہ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتی ہے اور نہ فطرانے کے پیسے دے سکتی ہے۔ تیسرا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ اور فطرانے کے پیسے نہیں دے سکتی۔ یہ 3 بنیادی رشتے ہیں جن کے اندر ہم اس بات کا خیال رکھا کریں کہ ان کو زکوٰۃ اور فطرانہ یہ ہم نہیں دے سکتے۔ باقی ان کے علاوہ ہمارا جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، کسی کا بھائی مالی لحاظ سے غریب ہے، بہن غریب ہے، ساس غریب ہے، سسر غریب ہے، یا پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ واقعی طور پر زکوٰۃ کا مستحق ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو ہم اپنا زکوٰۃ یا فطرانہ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا، عام مسلمانوں کے اندر اگر ہم دیکھیں، خاندان سے باہر نکل گئے، خاندان کے اندر اگر کوئی بندہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر اپنے محلے کے اوپر نظر ڈالے کہ میرے محلے کے اندر، میرے پڑوس میں یا میرے گلی کے اندر کوئی مسلمان ایسا ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، مالی تعاون کی اس کو ضرورت ہے، تو پھر اس کے بعد اپنے اس محلے والے کو، اپنے اس گلی والے کو یا اپنے اس پڑوسی کو بھی زکوٰۃ اور فطرانے کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور عام مسلمان کو جب ہم زکوٰۃ یا فطرانے کے پیسے دیتے ہیں، خاندان کے علاوہ جو بندہ ہوتا ہے اس میں پھر اس بات کا خیال رکھا کرے کہ وہ سید خاندان سے نہ ہو۔ جو نبی علیہ السلام کا خاندان ہے اس خاندان سے اس کا تعلق نہ ہو، کیونکہ ایسے خاندان کے لیے بھی زکوٰۃ اور فطرانہ یہ دینا بھی منع ہے، ان کے لیے لینا بھی منع ہے۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ آ گئے جس کو ہم زکوٰۃ اور فطرانے کے پیسے دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر محلے کے اندر بھی ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہے، گلی یا پڑوس کے اندر بھی کوئی ایسا غریب موجود نہیں ہے، تو تیسرے نمبر پر ہماری نظر مسجد اور مدرسے پر ہونی چاہیے۔ مسجد اور مدرسے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کے اندر امام موجود ہوتا ہے، مؤذن موجود ہوتا ہے، تو اپنے امام اور مؤذن کی حالت کو دیکھیں، پھر اندازہ لگائیں کہ آیا میرے مسجد کا امام یا میرے مسجد کا مؤذن اگر مالی لحاظ سے ایسا ہے کہ اس کو زکوٰۃ یا فطرانے کی ضرورت ہے، تو پھر اپنا زکوٰۃ یا اپنا فطرانہ سب سے پہلے اپنے اس مسجد کے امام اور مؤذن کو دینا چاہیے۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ لیکن اگر امام اور مؤذن بھی مالی لحاظ سے ایسے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ اور فطرانہ دینے کی، تو پھر یہ ہے کہ ایسے مدرسے میں بھی ہم اپنا زکوٰۃ اور فطرانہ دے سکتے ہیں۔ جس مسجد اور جس مدرسے پر ہمارا بھروسہ ہو، جس مدرسے پر ہمارا اعتماد ہو کہ میرا زکوٰۃ یا میرا فطرانہ یہ مدرسے والے صحیح مصرف میں استعمال کریں گے، تب ہم اس مدرسے والے کو اپنا زکوٰۃ اور فطرانہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو چندے کے لیے لوگ آتے ہیں کبھی کبھار، خاص طور پر شعبان اور رمضان کے مہینوں کے اندر، تو وہ کبھی کبھار ان الفاظ کے ساتھ اپنا اعلان کرتے ہیں کہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے ہمارے مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کریں۔ تو زکوٰۃ اور صدقات کا معنی کیا ہے کہ اگر جب آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دیں گے، اس چندے والے، اس سفیر کو جو آپ کی مسجد میں آیا ہے مدرسے کے لیے چندے کے لیے، تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ پیسے میں نے آپ کو وہ دیے ہیں جو میں نے زکوٰۃ اپنی نکالی ہے، یا یہ 1500 روپے جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ میرے فطرانے کے پیسے ہیں۔ اگر آپ بتائیں گے نہیں، ویسے آپ نے مدرسے کے ساتھ تعاون کر لیا، وہ زکوٰۃ اور فطرانہ ہمارا ادا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم یہ زکوٰۃ یا فطرانہ کسی کو دیتے ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس مستحق بندے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جب تک آپ کسی کو اس زکوٰۃ اور فطرانے کے پیسوں کا مالک نہیں بنائیں گے، وہ زکوٰۃ اور فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان تمام معاملات کا ہم خیال رکھا کریں۔
اور اگلا مسئلہ یہ آتا ہے زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے کہ یہ کب ادا کرنا چاہیے، اس کا اصل وقت کیا ہے۔ اگر اصل وقت کو ہم دیکھیں، شریعت نے اس کا جو اصل وقت بیان کیا ہے وہ ہے عید الفطر کے دن جب فجر کا وقت داخل ہو جائے، عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا اصل وقت ہے فطرانے کا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ بندہ عید سے پہلے پہلے رمضان کے مہینے کے اندر ہی اپنا فطرانہ ادا کرے، تاکہ جب ہم کسی غریب کو دیں گے، لازمی بات ہے وہ غریب بھی اپنی عید کے لیے تیاری کرے گا، اپنے لیے گھر کے معاملات کو دیکھے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر اندر ہی اپنے یہ فطرانہ ادا کیا کریں۔ اور آخری مسئلہ فطرانے کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی مسلمان ایسا ہوتا ہے جو پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک کے اندر موجود ہے، کاروبار کے سلسلے میں ہے، روزگار یا نوکری کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا ہے، سعودی گیا ہوا ہے، کسی کا بیٹا گیا ہوا ہے اور وہ بیٹا وہاں موجود ہے، والدین اور باقی فیملی اس کی یہاں موجود ہے، تو اس بارے میں فطرانے کا پھر کیا مسئلہ ہے۔ وہ بندہ جو سعودی کے اندر موجود ہے، دبئی کے اندر موجود ہے لیکن ہے پاکستانی، وہ جب اپنا فطرانہ ادا کرے گا تو کس حساب سے ادا کرے گا؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو جہاں پر رمضان اور عید گزارے گا، جس ملک کے اندر، وہ فطرانہ بھی اسی ملک کے حساب سے ادا کرے گا۔ سعودی یا دبئی کے اندر اگر وہ فطرانہ ادا کر رہا ہے تو وہاں کی قیمت کے حساب سے وہ اپنا فطرانہ اور اپنے نابالغ بچوں کا فطرانہ وہاں کی قیمت کے حساب سے ادا کرے گا اگر وہاں پر ادا کر رہا ہے۔ لیکن اس بیٹے نے پاکستان کے اندر اپنے کسی بھائی کو یا اپنے والد کو بتا دیا کہ آپ میرا فطرانہ پاکستان کے اندر ادا کریں، بیٹے کو اپنے بھائی کو یا والد کو وکیل بنا دیا کہ آپ میری طرف سے پاکستان میں فطرانہ ادا کریں، تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ سعودی کی قیمت اور پاکستان کی قیمت دونوں کو سامنے رکھیں، پھر دیکھیں کون سی قیمت میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر سعودی کی قیمت غریب کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو پھر اس بندے کا فطرانہ سعودی کی قیمت کے حساب سے اس کا والد پاکستان کے اندر ادا کرے گا۔ لیکن اگر پاکستان کی قیمت اس غریب کے لیے زیادہ فائدہ مند بن رہی ہے تو پھر پاکستانی حساب سے اس بندے کا فطرانہ یہاں پر ادا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی والد پاکستان کے اندر موجود ہے، اس کا بیٹا باہر موجود ہے اور وہ والد یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کا فطرانہ بھی ادا کروں جو سعودی کے اندر موجود ہے یا دبئی کے اندر موجود ہے، اس بیٹے نے والد کو وکیل نہیں بنایا، والد خود اپنے اس بیٹے کی طرف سے فطرانہ ادا کر رہا ہے، تو پھر اس میں والد پاکستان کی قیمت کے حساب سے فطرانہ ادا کرے گا۔ یہ کچھ جو ہے معمولی سے باتیں ہیں، معمولی سے بظاہر لگتی ہے لیکن بڑی گہری باتیں ہیں، بڑی گہرے مسائل ہیں، ان کو ہم نے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، صحیح طریقے سے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہے، پھر اسی حساب سے اپنا یہ فطرانہ ادا کرنا ہے۔ یہ چند ضروری باتیں فطرانے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔